دیدار حرم اے شہنشاہ دید ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم سلطان دید ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ جا کر سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کر کے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی رفیعہ کو بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے پاس واپس کر دیجیے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ میں بادشاہ، ہم لوگ جہالت و گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، اور ہم میں سے رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامانی کو ہم سے پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں کا و رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لائے، اسی پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی۔ بادشاہ پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکالوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جنگ یرمک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی گم ہو گئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے تلاش کرو، میری ٹوپی گم گئی ہے۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی ملی، دیکھا تو وہ بہت پرانی اور پوشیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لینے لگے، تو میرے حصے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اگلے حصے کے بال آئے، تو میں نے اس کو ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی ٹوپی پہن کر گیا میری مدد ہو گئی۔ کتاب دلائل النبوت بہقی، حدیث نمبر 2512۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2
لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ خلاصہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین کے والد کو یہ دعا سکھائی تھی: نفس کی برائی سے پناہ کے لیے، اللہم الہمنی رشدی و احذرنی من شر نفسی۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کی برائی سے مجھے بچا دے، کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3483۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ کتاب طبرانی اوسط حدیث نمبر 4107۔ روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور کھلی گمراہی میں نہ رہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، کھچر اور گدھے بھی پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ قرآن پاک سورہ نحل آیت نمبر 8۔ یہ سارا اشارہ ٹرینوں کی طرف، پلینوں کی طرف، گاڑیوں کی طرف، 4 ویلر کی طرف، 2 ویلر کی طرف، 3 ویلر کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 2545۔ روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں دوا ڈلوائی۔ فائدہ: سر اور ناک کی بیماریوں میں دوا پینے کی نسبت ناک میں دوا ڈالنا بھی مفید، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناک میں دوا ڈالنے کے ذریعے علاج پسند فرمایا۔ کتاب ابو داود اور ترمذی شریف۔ ابو داود حدیث نمبر 3867، ترمذی حدیث نمبر 2047۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3789۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔